اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی عباده الذین اصطفى خصوصاً علی افضلہم وخاتم النبیین محمد الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی کما ورد فی سورة الانعام اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور ثم الذین کفروا بربهم یعدلون صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم ربنا الہمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ اللہم وفقنا لما تحب وترضى اللہم ارحمنا بالقرآن العظیم واجعلہ لنا اماما ونورا وہدا ورحمہ اللہم ذکرنا منہ ما نسینا وعلمنا منہ ما جہلنا وارزقنا تلاوتہ آناء اللیل وآناء النہار واجعلہ لنا حجتا یا رب العالمین آمین۔ یہ بات تو میں نے کئی مرتبہ عرض کی ہے کہ حجم کے اعتبار سے قرآن مجید کا 2/3 یا 2/3 حصہ مکی صورتوں پر مشتمل ہے، اور لگ بھگ 1/3 ہے کہ جو مدنیات پر مشتمل ہے۔ البتہ قرآن حکیم میں مکی اور مدنی صورتوں کے جو 7 گروپ ہیں، ان میں سے چونکہ پہلے گروپ کی مکی صورت سورہ فاتحہ ہے، حجم کے اعتبار سے بہت ہی چھوٹی، کل 7 آیات پر مشتمل، اگرچہ معنوی اعتبار سے بہت عظمت کی حامل ہے، بڑی فضیلت کی حامل ہے، تاہم یہ کہ وہ سورہ مبارکہ ایسی ہے کہ وہ مکی مدنی کی تقسیم سے بھی اعلیٰ ہے، ارفع ہے، بلندتر ہے۔ اس حوالے سے اگر دیکھا جائے تو قرآن حکیم میں اس تقسیم کے اعتبار سے مکی اور مدنی صورتوں کے گروپ کے اعتبار سے مکی صورتوں کے 6 گروپ بنتے ہیں، یعنی پہلے گروپ میں نہ ہونے کے برابر۔ پہلا سائزیبل جو جوڑا ہے وہ یہ ہے جو سورہ انعام اور سورہ اعراف پر مشتمل اب ہم شروع کرنے چلے۔ بعض باتیں تو آپ جان لیجئے کہ مکی اور مدنی صورتوں کے مضامین میں جو بنیادی فرق ہے، سب سے پہلی بات یہ ہے کہ مکی صورتوں میں زیادہ تر گفتگو مشرکین عرب کے ساتھ ہے، اور مکی صورتوں کا جو اصل مضمون ہے وہ توحید ہے، توحید کا اثبات، شرک کی نفی۔ اس کے ساتھ جو دوسرے ایمانیات ہیں، ایمان بالآخرہ، ایمان بالرسالت، جو اس کے ساتھ لازمی جڑے ہوئے ہیں، تو اصل مضمون جو ہے مکی صورتوں کا وہ ایمانیات ہیں، اور اس میں زیادہ تر جو خطاب ہے وہ مشرکین عرب کی طرف ہے، جبکہ مدنی صورتوں میں زیادہ تر خطاب جو ہے یا تو مسلمانوں سے بحیثیت امت مسلمہ ہے۔ مکی صورتوں میں مسلمانوں سے خطاب براہ راست بہت کم ہے، بہت کم ہے، اور ہے بھی تو بالواسطہ ہے، یعنی حضور سے خطاب کیا جاتا ہے واحد کے صیغے میں، اور گویا کہ آپ کے ذریعے سے مسلمان مخاطب ہیں۔ اصل رد و قدح جو ہے، جو گفت و شنید ہے، رد و قدح ہے، بحث و نزاع ہے، وہ سب کی سب مشرکین سے ہے، مشرکین عرب سے۔ لیکن یہ کہ جو مدنی صورتیں ان میں براہ راست خطاب امت مسلمہ سے ہے، اور یہ کہ اس کے ساتھ ہی اہل کتاب، جیسا کہ ہم دیکھ چکے ہیں، یہود اور نصارہ، ان کے بارے میں مفصل گفتگویں، ان سے خطاب ملامت کے انداز میں بھی، دعوت کے انداز میں بھی، ترہیب کے انداز میں بھی، ترغیب کے انداز میں بھی۔ پھر یہ کہ مدنی صورتوں میں منافقین سے خطاب ہے، جبکہ پورے مکی قرآن میں نفاق کا ذکر شاید کسی ایک جگہ پر آپ کو مل جائے گا، وہ بھی بہت ہی جو سمجھیے غیر نمایاں طور پر، اس لیے کہ مکی دور میں یہ نفاق کا مرض موجود نہیں تھا۔
اہل مکہ بڑے سخت لوگ تھے، لیکن ان میں ایک بات موجود تھی، یعنی کردار کی یہ بات ان کے اندر اچھی تھی کہ جب مانتے تھے تو پوری طرح مانتے تھے، اور نہیں مانتے تھے تو پھر ان کی مخالفت بھی بہت شدید ہوتی تھی۔ البتہ پھر یہ کہ وہ مخالفت بھی کھلم کھلا ہوتی تھی، اس میں یہ کہ وہ چال بازیاں، ریشہ دوانیاں یا اور اس طریقے سے سازشیں کرنا، یہ نہیں، کھلم کھلا بات۔ اور جب ایک دفعہ زبان دے دی تو پھر زبان پر پورے اترتے تھے۔ جبکہ یہ جو لوگ مدینے میں آباد تھے، اوس اور خزرج کے، چاہے وہ اصل عرب لوگ تھے لیکن وہ بھی چونکہ یہودیوں کے زیر اثر رہے تھے، تو ایک بگڑی ہوئی مسلمان امت میں جو خرابیاں پیدا ہو جاتی ہیں اخلاق کی، کردار کی، وہ جو ہیں ان میں یہود میں تو بتمام و کمال تھی، اور ان کے زیر اثر یہ کمزوریاں جو ہیں کسی نہ کسی درجے میں اوس اور خزرج کے لوگوں میں بھی موجود تھیں۔ مکی صورتوں کا دوسرا مضمون جو ہے اور مدنی صورتوں کا اس کے تقابل میں وہ یہ ہے کہ مکی صورتوں میں عام اخلاقیات کی بات ہوگی، سچ بولنے کی تاکید ہوگی، جھوٹ بولنے کی مذمت ہوگی، بخل کی مذمت ہوگی، سخاوت کی تعریف کی جائے گی، اطعام مساکین پر زور دیا جائے گا، تنقید ہوگی تو ان لوگوں پر ہوگی جو دولت مند ہونے کے باوجود کٹھور دل ہیں، غریبوں کو کھانا نہیں کھلاتے، یعنی جو بنیادی انسانی اخلاقیات ہیں، بیسک ہیومن مورل کیریکٹر۔ جبکہ مدنی صورتوں میں اس کے برعکس اس سے اوپر آئے گی بات، وہ ہے اب احکام شریعت۔ اب یہ جائز ہے، یہ ناجائز ہے، یہ حرام ہے، یہ حلال ہے، یہ تم پر فرض ہے، یہ واجب ہے، یہ تمہیں کرنا ہے۔ تو یہ گویا کہ ایک اور فرق ہے کہ جو ان دونوں